لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز احبہ و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد پر آپ تمام کو بہت مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی تمام فیوض و برکات کو حاصل کرنے والا بنا دے، اور رمضان کو ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ بنائے، اور رمضان کو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کا خزینہ بنائے۔ جب بھی رمضان کی آمد ہوتی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خوشخبری سناتے، رمضان کی فضیلت کی باتیں فرماتے۔ جب رمضان قریب ہوتا، جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ بقدوم شہر رمضان۔ رمضان کی آمد پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے عرض کرتے، رمضان کی خوشخبری دیتے، رمضان کی مبارکباد دیتے، اور فرماتے قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک کتب اللہ علیکم صیامہ۔ رمضان تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو عظمت والا اور برکت والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اس کے روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ایک خطبہ جو شعبان کے آخری دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے خطاب فرمایا، وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ سے خطاب فرما رہے اور فرمایا کہ اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم مبارک، تم پر وہ مہینہ آ گیا ہے، تم پر وہ مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے جو عظمت والا ہے، برکت والا ہے، شہر فیہ لیلہ، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض فرمایا ہے، اور اس کی راتوں میں قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفل فرمایا ہے، جیسا کہ رمضان کی ہمارے یہاں خصوصی عبادت ہوتی ہے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، جو سنت المؤکدہ ہے۔ پھر فرمایا من تقرب فی، جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس میں ایک کار خیر کرے گا، ایک نیک عمل کرے گا یا کوئی نفل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب فرض جتنا کر دیتا ہے۔ کمن کان ادی فریضۃ فیما سواہ، اگر کوئی قرب الہی کے لیے، رضا الہی کے لیے کوئی نفل کرے گا تو گویا اس کا نفل کرنا غیر رمضان میں فرض کرنے کے برابر ہوگا۔ ومن ادی فریضۃ فیہ، اور جو کوئی اس مہینے میں کوئی فرض کو انجام دے گا، کوئی فرض کو ادا کرے گا، تو ایسے ہوگا کہ گویا غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ ایک عمل کا 70 گنا ہمیں ثواب دیا جا رہا ہے۔ اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ الصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ حضور پاک نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ برداشت کا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا، صبر کا ثواب جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو وسعت دی جاتی ہے، اس کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا، جو کوئی اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کروائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دیا جائے گا، دوزخ سے نجات دے دی جائے گی۔ اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو روزے دار کو افطار کروائے گا، جو روزے دار کا روزہ کھلوائے گا، اس کو اتنا ہی ثواب دیا جائے گا جتنا کہ روزے دار کو دیا جا رہا ہے، بغیر روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کرانے والے کو بھی برابر روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا
جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری فضیلتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عرض کر رہے تھے تو صحابہ نے فرمایا، جب افطار کی فضیلت کو سنا تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد، ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم کسی کو افطار کروائیں، کسی کا روزہ کھلائیں، یعنی ہم میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم اس کو شکم سیر کریں، اس کو سیراب کریں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا جو ایک کھجور پر علی تمرہ، جو ایک کھجور پر روزے دار کو روزہ کھلوائے گا۔ یا پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او شربت ماء، یا ایک پانی کے گھونٹ پر، یا ایک دودھ کے گھونٹ پر۔ اللہ اللہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دریا دلی دیکھیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور امت سے پیار دیکھے کہ امت میں تو کئی طبقے کے لوگ ہوں گے، کوئی وسعت رکھنے والا ہوگا تو کوئی وسعت نہ رکھنے والا ہوگا۔ جب صحابہ نے فضیلت کو سنا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو روزے دار کو افطار کروائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور دوزخ سے اسے نجات عطا فرما دے گا، لیکن ہم میں سے تو بہت سے ایسے بھی ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے، ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو افطار کروانے پر قدرت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، ہم میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم کسی کو افطار کروا سکیں۔ تو پھر صحابہ اکرام نے حضور پاک سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں بہت سے ایسے ہیں جو وسعت نہیں رکھتے کہ کسی کو افطار کروائیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا اگر وسعت نہیں رکھتے ہیں تو سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا جو ایک پانی کے گھونٹ پر، اللہ اللہ اللہ، پانی کے گھونٹ پر، ایک دودھ کی گھونٹ پر۔ اور حضور پاک نے فرمایا ولو بشق تمر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ علی تمرہ، اگر ایک کھجور سے بھی افطار کروا دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے کا ہے، وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری حصہ دوزخ سے نجات کا ہے، دوزخ سے آزادی کا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی فضیلتیں اس خطبہ مبارکہ میں فرمائی، اور پھر فرمایا من خفف عن، جو کوئی اس مہینے میں اپنے خادم سے، اپنے غلام سے نرمی برتے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو دوزخ سے نجات دے دے گا۔ دیکھیں رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے، ہر بندہ مومن روزہ رکھنے کی خواہش رکھتا ہے، روزہ رکھتا بھی ہے، عبادتیں بھی کرتا ہے۔ اب جن کے یہاں خادم ہیں، جن کے یہاں نوکر ہیں، جن کے یہاں خدمت کرنے والے لوگ ہیں، تو جو بندہ اپنے ماتحت پر، اپنے خادم پر، اپنے یہاں کام کرنے والے پر نرمی کرتا ہے، اس کے کاموں میں تھوڑی سی تخفیف کرتا ہے، کمی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اسے دوزخ سے نجات عطا فرما دے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نصیحت بھی فرمائی اور فرمایا فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خصال، تم اس مہینے میں 4 باتوں کو لازم کر لینا، کثرت سے کرنا۔ خصلتین ترضون بہما ربکم، وہ 4 باتوں میں سے، 4 نصیحتوں میں سے حضور پاک نے فرمایا کہ ان 4 چیزوں کو تم اس مہینے میں کثرت سے کرنا، اور ان میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 باتیں ایسی ہیں جو تمہارے رب کو راضی کر دے گی۔ اور فرمایا وخصلتین، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں جو تمہیں لازمی طور پر کرنا ہے، جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تَرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، اب وہ باتیں، وہ چیز جو تمہیں کرنا ہے اور جو تمہارے رب کو راضی کرنے والی ہے، فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرُونَهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس سے مغفرت طلب کرنا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 چیزوں کو تم کثرت سے کرنا، جن میں سے 2 وہ ہیں جن سے تمہارا رب راضی ہو جائے گا، اور وہ 2 میں سے پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بجا لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار استغفار کرتے رہیں۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غَنِيَّ بِكُمْ عَنْهُمَا، اب وہ دو باتیں، اب وہ دو چیزیں جن کو تمہیں ضروری کرنا ہے اور جن کی تمہیں ضرورت ہے، فرمایا تسألون اللہ الجنہ وتعوذون بہ من النار، تسألون اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کو طلب کرو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دو باتوں کی تمہیں ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان دو باتوں کو تم طلب کرو۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، جنت کی طلب کرو، وتعوذون بہ من النار، اور دوزخ سے نجات کے لیے، دوزخ سے آزادی کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرتے رہو۔ ایک بار پھر سے میں ریمائنڈ کر دیتا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، اس مہینے میں 4 چیزوں کو تم لازم کر لو، 4 چیزوں کو کثرت سے کیا کرو، جن میں سے 2 ایسی ہیں جو تمہارے رب کو راضی فرما دے گی، اور 2 وہ چیزیں ہیں جن کی تمہیں ضرورت ہے، جن کی تمہیں لازمی طور پر ضرورت ہے، اور 2 چیزیں جو رب کو راضی کرنے والی ہے، ایک تو اس کی توحید کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسری اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے بار بار اللہ سے دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ پھر دوسری 2 چیزیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ضروری ہے اور تم کو اس کی ضرورت ہے، تسألون اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کو طلب کرو، وتعوذون بہ من النار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی آزادی کے لیے اس کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے۔ اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي، جس نے کسی روزے دار کو، جس نے کسی صائم کو پیٹ بھر کر کھلایا، شکم سیر کیا، سقاہ اللہ من حوضی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حوض سے، حوض سے مراد حوض کوثر مراد ہے، محدثین کرام نے فرمایا کہ حوض سے مراد حوض کوثر ہے، سقاہ اللہ من حوضی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے ایک گھونٹ عطا فرمائے گا، شربتن لا یطمع بعدها حتی یدخل الجنہ۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی روزے دار کو روزہ کھلانے کے عوض میں، روزہ کھلانے کے اجر میں، روزہ کھلانے کی جزا میں میرے حوض سے جب ایک گھونٹ حوض کوثر کا ایک گھونٹ عطا فرمائے گا، لا یظمأ بعدها، تو پھر کبھی اسے پیاس کی شکایت نہیں ہوگی، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، روزے دار کو افطار کرانے پر کتنا ثواب، پھر جو وسعت نہیں رکھتے ہیں، وہ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تخفیف فرمائی، کیا نرمی فرمائی کہ ایک پانی کا گھونٹ، ایک دودھ کا گھونٹ، یا نہیں تو ایک کھجور سے تم اتنا ثواب پا سکتے ہو۔ اللہ اللہ، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنائیں، اور رمضان کا مہینہ جیسا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ الصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ برداشت کا مہینہ ہے، اور برداشت کرنے کی جزا، صبر کی جزا جنت ہے۔ تو رمضان میں اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سے لوگ بہت جلدی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر برانگیختہ ہو جاتے ہیں، ڈانٹنے لگتے ہیں، لوگوں کو مار توڑ پر اتر آتے ہیں، اناپ شناپ بھی باتیں نکال دیتے ہیں۔ تو رمضان برداشت کرنے کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ برداشت کا ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا ہے، تو پھر جہاں پر آپ کو صبر کرنا ہے اسی مہینے میں، اسی عظمت والے مہینے میں آپ کا نفس آپ کو بہت ستائے گا، آپ کا نفس آپ کو بار بار کمانڈ دے گا، آپ ادب کام کرنے کے لیے بار بار کمانڈ دے گا، بار بار آپ کا نفس آپ کو غلط باتوں کی طرف آپ کو اشارہ کرے گا۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ رسول پاک نے پہلے فرما دیا، اور رسول پاک کا فرمان آپ نے سن لیا کہ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور اس کی جزا جنت ہے۔
تو پھر آپ کو صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، چاہے آپ کا نفس آپ کو جتنا پریشان کرے، چاہے آپ کا نفس آپ کو جتنا اشارے دے، چاہے آپ کا نفس آپ کو جتنی بار کہے کہ غصے میں آ، خلاف ادب کام کر، خلاف شرع کام کر، تو آپ کو برداشت کرنا ہے کہ نفس کے سارے حکموں کو پاؤں تلے رون دینا ہے، نفس کی ساری باتوں کو اپنے پاؤں تلے رون دینا ہے، نفس کو آپ کو شکست دینی ہے۔ تو آپ کو رمضان میں صبر کے ساتھ کام لینا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جب بندہ روزے میں ہوتا ہے، بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ چھوٹی سی خطا بھی کر بیٹھتا ہے تو ایک دم بہت زیادہ بھڑک جاتا ہے، بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ تو انسان کی یہ فطرت ہو جاتی ہے بھوک و شدت کی پیاس سے، تو ہمیں اسے برداشت کرنا ہے، ہمیں اس کو روکنا ہے، ہمیں اس پر پورا کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ اس لیے تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الصبر ثوابہ الجنہ۔ اور جب روزہ ان تمام چیزوں کے اہتمام کے ساتھ رکھا جاتا ہے، جب ان تمام چیزوں کے اہتمام کے ساتھ جب افطار کیا جاتا ہے، اور اس تمام اہتمام کے ساتھ جب رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی روزوں کے اہتمام کی وجہ سے، انہی روزوں کو اچھے سے رکھنے کی وجہ سے، انہی روزوں کو اچھے سے انجام دینے کی وجہ سے فرماتا ہے کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کی جزا دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کی جزا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی اور مزید کلام کریں گے۔ جب غصے کی بات چھڑ گئی تو مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ میں ایک دن صبح اپنے گھر کے کسی کام سے، ضروریات زندگی کے کسی کام سے باہر نکلا گھر سے، اور الحمدللہ تمام کی دعاؤں سے میں یہاں پر مصر میں رہ رہا ہوں۔ مصر میں میری یہاں پر تعلیم چل رہی ہے، جامعۃ الازہر میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی دعاؤں کو جو میرے حق میں کرتے رہتے ہیں قبول فرمائے، اور آپ تمام کو بھی دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو میں صبح گھر کے کام سے باہر نکلا، بازار مصر سے گزر رہا تھا۔ جب مصر کے بازار سے گزر رہا تھا تو ایک دکان پر میری نظر پڑی، جس کی دیوار پر بڑے سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرت اللہ علیک۔ بڑے سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا تھا۔ جب میں نے وہ کلمات پڑھے تو بس میرے دل پر وہ اثر کر گئے، بہت میں لطف اندوز ہوا کہ کیا خوب کلمات تھے وہ۔ اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس، اگر تمہاری قوت، اگر تمہاری طاقت تمہیں لوگوں کے ظلم پر دعوت دے، لوگوں کے ظلم پر آمدہ کرے، فتذکر، تو یاد کر، تھوڑا سا غور کر، اس بات کو ذہن میں لا، قدرت اللہ علیک، تجھ پر اللہ کی قدرت کتنی ہے، تمہاری طاقت کتنی، تمہاری قوت کتنی، ہماری ناقص قوت، ہماری ناقص طاقت، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ چاہے تو آن کے آن میں ساری دنیا کی کایا پلٹ دے، جیسا کہ اس نے دیگر امتوں کے ساتھ کیا۔ اگر وہ چاہے تو ہم سے انتقام لے لے، اگر وہ چاہے تو ہم سے کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قوت رکھنے کے باوجود بھی ہمیں معافی دیتا ہے، ہمیں درگزر فرماتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے، ہمیں چانس دیتا ہے، ہمیں فرصت دیتا ہے کہ شاید بندہ قبل از موت سے پہلے توبہ کر لے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی قوت رکھنے والا، اتنی بڑی طاقت رکھنے والا کہ آن کے آن میں کچھ بھی کر دے، اتنی طاقت رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی صفت غفور ہے، غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ جیسا کہ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے مالک انک عفو، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور معافی کو پسند بھی کرتے ہیں، فاعف عنی، تو مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے مولا آپ تو معاف فرمانے والے ہیں اور آپ معافی کو پسند بھی کرتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ جب ہم اپنی پہ آتی ہے، جب ہم اپنے پہ بات آ پڑتی ہے، جب ہم اپنے گناہوں کی بات آتی ہے، جب اپنے طلب کی بات آتی ہے، جب اپنے مطلوب کی بات آتی ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں ہم خود کو جب پیش کرتے ہیں تو مالک سے کہتے ہیں کہ اے مالک، میں ہوں بڑا مجرم، میں ہوں بڑا ستم کرنے والا، میں ہوں بڑا ظالم، میں ہوں اب بہت گناہیں کرنے والا، لیکن آپ تو رحمان ہیں،
آپ تو عفو ہے، آپ تو غفور ہے، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ معافی کو پسند بھی فرماتے ہیں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اور جب ہم کسی بندے سے خطا ہو جاتی ہے، کسی بندے سے جب کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کو معاف کرنے کا تو ہمارے پاس سوال ہی نہیں ہے۔ اور جب ہم اپنی ذات پر اتنے ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، خلاف شرع کام کرتے ہیں، غیر مہذب کام کرتے ہیں، اور جب اللہ کی بارگاہ سے لو لگاتے ہیں تو اپنی معافی کی خواہش رکھتے ہیں، اور جب اسی کے بندوں سے کوئی خطا یا غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارے دل میں ہم کینہ سجائے بیٹھتے ہیں، ہمارے دلوں کو ہم کینے سے بھرتے ہیں، ہمارے دلوں کو ہم حسد و بغض سے اس کو بھرتے ہیں۔ کیا یہ تعلیمات ہے؟ کیا یہ اخلاق رسول ہے؟ نہ۔ تو ہمیں معاف کرنا چاہیے، ہمیں معافی کو سیکھنا چاہیے۔ معاف کرنا بہت بڑی دولت ہے، جیسا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا بھی نیکی ہے۔ بھائی اگر آپ کسی سے اچھی بات کرتے ہیں، حسن انداز سے اگر گفتگو بھی کرتے ہیں تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پاس حسن کلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اچھے الفاظ کے لیے بھی ثواب ہے، اچھے الفاظ کے لیے بھی اجر ہے، اس لیے کہ مومن کے دل کو خوش کرنا بہت بڑی بات ہے۔ ماحول سازی کے لیے ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ جب مصر کے بازار مصر کی جب بات آئی، ماحول سازی کے لیے ایک مصرع آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، جس سے عشق رسول کی جھلک بھی مہکتی ہے اور عشق رسول بھی تازہ ہوگا اور دلوں کو لطف و سکون ملے گا اور مقام مصطفیٰ بھی معلوم ہوگا۔ کہ یوسف کا حسن ہے مصر کے بازار کے لیے، یوسف کا حسن ہے مصر کے بازار کے لیے، قوسین کا مقام ہے سرکار کے لیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، دیدار رب کے لیے جب حضور پاک علیہ السلام سفر معراج پر گئے تھے تو جو مقام قرب تھا اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قوسین سے، تو شاعر اس چیز کو استعمال کرتے ہیں کہ یوسف کا حسن ہے مصر کے بازار کے لیے، قوسین کا مقام ہے سرکار کے لیے، کٹی ہوگی انگلیاں حسن یوسف کو دیکھ کر، یہاں چاند کٹ گیا سرکار کے لیے، یہاں چاند کٹ گیا سرکار کے لیے۔ چاند تو وہ مخلوق ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو فوقیت دی ہے، اشرف المخلوقات ہم کو بنایا ہے، اور چاند کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ کیا تو شق القمر کا واقعہ پیش آیا۔ جب ایک اشارے پر چاند نے خود کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، حضور پاک علیہ السلام نے تو ہمیں بارہا فرمایا، حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، ہمیں ارشاد فرمایا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں اخلاق حسنہ کی تعلیم دی۔ رسول پاک نے فرمایا حسن الخلق نصف الدین، حسن اخلاق آدھا دین ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا نیکی ہے۔ ہمیں بار بار اشارے دیے، اشارہ نہیں بلکہ حکم بھی دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں حسن اخلاق کے بارے میں فرمایا، اور وہ ایک چاند جو ہم سے یعنی اشرف المخلوقات اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور ہم اس پر فوقیت رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب رسول پاک نے ایک اشارہ کیا تو اس نے خود کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اور ہم حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد بھی سنتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی باتیں بھی سنتے ہیں، پھر ہم اپنے نفس کو کیوں ٹکڑے نہیں کرتے؟ پھر ہم کیوں اپنے نفس کو حضور پاک علیہ السلام کے احکام، حضور پاک علیہ السلام کے فرمان کے تابع کیوں نہیں کرتے؟ تو اس پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی نے کیا خوب فرمایا، بہت خوب فرمایا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تم خود ہزاروں گناہ کرنے کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن جب کسی دوسرے کی بات آتی ہے تو اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہو، اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو تم ایسا کرو کہ یا تو تم غلطیاں خطائیں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور رمضان کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ یا مولا، یا کریم، یا الہی ہمیں اس وبا سے محفوظ فرما، اور جتنے اس سے متاثر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں شفاء عاجلہ اور تامہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔